بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبة، کیف حالکم؟ کیف الصحة؟ ارجو ان تكونوا على احسن حال واتم صحة. درسنا اليوم الخامس والثلاثون، وفي هذا الدرس ايضا سندرس الجمل المتداولة بين الطلاب في المدارس والجامعات والكليات. فتعالوا نستفيد ونتعلم الكلمات الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا إلى هذه الجملة فنتقدم. هنا كان السؤال: هل تريد تجليد كتابك؟ التجليد جلد کرنا، بجلد سمیک ام دقیق، دقیق باریک، سمیک موٹا، یعنی آپ جلد موٹا جلد چاہتے ہیں یا پتلا جلد. فقال لا هذا ولا ذاك، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لا دقیقا ولا سمیکا، اريد جلدا سمكه مناسب. سمكه معناه ثخانته، ثخانته، وكذلك نقول كونه سمینا، وسمكه یعنی سمكه مناسب، اس کا جو موٹاپا ہے وہ مناسب ہو، نہ باریک ہو اور نہ زیادہ موٹا ہو. فسمكه مناسب. فقال في الجملة بعدها: نشف رجليك بالدواسة قبل دخولك. نشف ينشف سکانا، اپنے پیروں کو سکھائیے. رجلئی کا اپنے پیروں کو، نشف سکھائیں، رجلئی کا اپنے پیروں کو. بالدواستی، دواسہ جو دروازے سے باہر پڑا ہوتا ہے، جس پر لوگ اپنے پیر صاف کر کے پھر کمرے میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا کسی بھی ہال میں. نشف رجلئی کا بالدواستی، پائیدان. ترجمہ کر لیتے ہیں: پائیدان. نشف رجلئی کا بالدواستی قبل دخولک، داخل ہونے سے پہلے. لم اغسلہما، میں نے نہیں دھوئے. کئی انشفہما، کہ میں اس کو سکھا دوں، یعنی میرے پیر گیلے نہیں ہیں کہ میں اسے سکھا دوں، مجھے ضرورت نہیں ہے. لم اغسلہما کئی انشفہما، تاکہ میں اس کو سکھا دوں، میں نے دھوئے تو ہیں نہیں. فبعدہ توقف یا ولد، کھڑے ہو جائیں، رک جائیں. کھڑا ہونا اور رک جانا. رک جائیں، رک جانا، مثلا ہاکذا نکتب بالاردیہ، رک جائیں. توقف یا ولد، اے لڑکے رک جاؤ. الی این انت ذاہب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فقال ذاہب الی المکتبۃ لاطالع الکتب العامہ، تاکہ میں عام کتابوں کا مطالعہ کروں یا وہ کتابیں جس میں نالج ہے، معلومات ہیں. لاطالع، تاکہ میں مطالعہ کروں کتب عامہ کا. ثم هناك سؤال: هل جربت حظك في لعبة الشطرنج؟ شطرنج کہتے ہیں، شطرنج کو شطرنج ہی کہتے ہیں اردو میں بھی. هل جربت، اچھا ہوتا کہ آپ تجربہ کرتے، حظك اپنے نصیب کا. الحظ بمعنی النصیب، قسمت. آپ قسمت آزمائی کر لیتے فی لعبة الشطرنج، شطرنج کے کھیل میں. عفوا لیس لدی وقت للعب، میرے پاس کھیلنے کے لیے وقت نہیں. لیس لدی، لدی بمعنی لیس عندی، لیس عندی وقت للعب، کھیلنے کے لیے. توکل علی اللہ وابدأ بمسابقة الجری یا اخانا. توکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں. وابدأ، واشرع، بدأ یبدأ، شروع کرنا. وابدأ بمسابقة الجری، دوڑ کے مقابلے کو شروع کر دیں، یعنی دوڑنا شروع کر دیں. مسابقہ بمعنی مقابلہ. بمسابقة الجری، دوڑنے کا جو کھیل ہے یا جو مقابلہ ہے اس کو شروع کر دیں اے میرے بھائی. نعم التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کرنا ہی سب سے اچھا ہے اور ہونا چاہیے. ولکننی، لیکن میں جو ہوں، اخشی ان اسقط، گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ میں گر جاؤں گا. فتنخدش رکبتایا، تنخدش
موچ آ جائے رکبتایا میرے گھٹنوں میں، دونوں گھٹنے، رکبتانی یہ نون جو ہے، رکبتانی کا نون جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے یہ نون حذف ہو گیا تو رکبتا رہ گیا، اور ساتھ میں یا متکلم، یار میرے گھٹنے. اخشا ان اسقطا کہ میں گر جاؤں، تنخدشا رکبتایا میرے دونوں جو گھٹنے ہیں وہ اس میں موچ آ جائیں اور وہ. طيب الآن نتقدم هذه التمارين أنتم تنظرون فهي مفيدة كذلك إن شاء الله. فسنأخذ هذا الدرس وصية المعلم للطالب بخصوص النظافة. هذا نص ليس بطويل جدا، فلو نفهم في بعض الدقائق سنفهم ونسرع في القراءة. انظروا: وصية المعلم للطالب بخصوص النظافة تعرفون الطهارة. اسمع يا بني، أرجو أن تطبق هذه التعليمات، هذه الهدايات، هذه الإرشادات. تطبق بمعنى تعمل به. أرجو أن تعمل بهذه الإرشادات والهدايات التي سأمليها، التي سأكتبها لك على مسامعك، يعني أنت تسمع، مسامع بمعنى الأذن. يجب عليك أن تعتني بمعنى تهتم بنظافة بدنك، اپنے بدن کو صاف رکھیں، اس کا اہتمام کرنا. وذلك بأن تغتسل، اور وہ کیسے ہوگا؟ بأن تغتسل كل يوم، روزانہ نہائیں گے. وعليك، آپ پر واجب ہے، أن تنظف أسنانك، دانتوں کو کی صفائی کریں گے. كل يوم، روزانہ. قبل وبعد النوم، سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد. بفرشة الأسنان، فرشہ برش، جو دانتوں کا برش ہے اس کو فرشہ کہتے ہیں، فرشہ اور فرشات. بفرشة الأسنان والمعجون، معجون ٹیوب پیسٹ. وكذلك بالسواک، اور آپ مسواک کو بھی استعمال اس سے صفائی کریں. وعليك، پر لازم ہے، أن تقصر شعرك، بالوں کو آپ چھوٹا کریں گے. وتقلم أظفارك، اور ناخنوں کو کاٹیں گے، تراشیں گے. قلما يقلم، قصر يقصر، بالوں کو چھوٹا کرنا. وتقلم بمعنى تراشنا اپنے ناخنوں کو. وتغسل براجمك، براجم جو ہمارے جوڑ ہیں اس میں، جیسے کہ ہماری انگلی ہے تو انگلی میں اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، جس کو براجم کہتے ہیں. براجم یہ جس میں نا چھوٹے چھوٹے ہو سکتا ہے اس میں کچرا وغیرہ ہو. براجم، براجمك. والاجدر، اور افضل یہ ہے، والاجدر بك، آپ کے لیے مناسب یہ ہے، ان تزيح الرمص عن موق عينيك، کہ آپ آنکھ کا کچرا، جو آنکھ میں کچرا ہوتا ہے، عن موق عينيك، موق یہ آنکھ کا جو بالکل کنارے کا حصہ ہوتا ہے، یہاں پر وہ رمس جمع ہو جاتا ہے وہ کچرا، تو کہتے ہیں موق عينيك، اس جگہ سے بالکل کنارے سے آنکھ کے وہاں سے آپ رمس کو ہٹا دیں. کلما تستيقظ من النوم، جب بھی آپ نیند سے جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں. استيقظ الطالب، طالب بیدار ہو گیا. فی الصباح، صبح. والصمالخ عن اذنيك، اور صمالخ دیکھو جو کان میں ہوتا ہے اس کو رمس کہتے ہیں، اور جو آنکھ میں ہوتا ہے اس کو رمس، اور جو کان میں ہوتا ہے اس کو صمالخ کہتے ہیں. والصمالخ بمعنى ان تزيح الصمالخ عن اذنيك، کانوں سے. والمخاط عن انفك، اور جو ناک میں ہوتا ہے اس کو مخاط کہا جاتا ہے. والمخاط عن انفك. والاوساخ عن جلدك، اپنے چمڑے سے اور اپنے جلد سے، ٹھیک ہے، اس سے اوساخ معنی کچرا ہٹا دیں. واظفارك، اور اپنے ناخنوں سے بھی. والاولا، اور اولا افضل یہ ہے، ان تستعمل لیفۃ الاستحمام. لیفہ کہتے ہیں وہ اس طرح کا آتا ہے جس کو انسان نہاتے ہوئے استعمال کرتا ہے اپنے بدن سے میل کچیل کو ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے. ان تستعمل لیفۃ الاستحمام والصابون وتدلک، دلک یدلک معنی ملنا، دلک
دلک یدلک وتدلک اور آپ ملیں بدنک اپنے بدن کو بصورت جیدہ اچھے طریقے سے ویلیق بک یہاں پر بہت سے استعمال والاجدر بک اور والاولا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی یہاں پر ایک لفظ تھا، تو یہ سارے جو ہے نا اس طرح کے ویلیق بک آپ کے لیے مناسب ہے، آپ کے لیے افضل اور اولا ہے، ویلیق بک ان تمشط کہ آپ کنگا کریں شعرک اپنے بالوں کو وتدہنہ بزیت اور اس کو تیل لگائیں، دہن دہنا یدہنو تیل لگانا، دہنا یدہنو، انا دہنت شعری میں نے بالوں کو تیل لگایا، تو اسی طرح وتدہنہ بزیت تیل کے ساتھ آپ بھی اپنے بالوں کو لگائیں، ثم رائحتہ طیبہ اس کے بعد آپ عطر بھی لگائیں جس کا جو خوشبو ہے اچھی ہو، اما ثیابک جو آپ کے کپڑے ہیں فعلیک ان تغسلھا آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو دھوئیں، عندما تتسخ جب وہ میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، وتکویھا اس کے بعد آپ پریس کریں استری کریں، کوا یکوی استری کرنا، کوا زید الملابس زید نے کپڑے استری کیے، انا کویت ثیابی انا کویت ثیابی میں نے اپنے کپڑوں کو استری کیا، اور استری کو کہتے ہیں مکوات، آگے آ رہا ہے مکوات، وتکویھا بالمکوات کپڑوں کو استری کریں استری کے ساتھ، وتعطرھا اور اس کو خوشبو بھی لگائیں، عطر یعطر، عطرت البدن میں نے بدن کو معطر کر دیا، عطرت الثیاب میں نے کپڑوں کو معطر کر دیا، لیصبح تاکہ ہو جائے منظرک انیقا آپ کا جو مشہد اور منظر ہے خوبصورت ہو جائے، وہندامک حسنا اور آپ کے جو ہندام ہے چال ڈال لباس ہے وہ اچھا نظر آئے، ورائحتک زکیہ اور آپ کی جو اب سے خوشبو جو آئے وہ اچھی خوشبو ہو، زکیہ صاف ہو اور اچھی خوشبو ہو۔ هذا يكفي اليوم عليكم أن تسمعوا إلى هذا النص مرة ثانية لأن هذا النص مفيد، وفي هذا النص كلمات جديدة كلمات متداولة نستعملها في بيئتنا أي في المدرسة وفي البيت كذلك، مثلا أنت عليك أن تعتني بالنظافة، تغتسل كل يوم، تنظف أسنانك، وكذلك أنت تقصر شعرك، تقلم أظافرك، وتغسل براجمك. هذه الأفعال هي مفيدة وضرورية جدا، ينبغي لكل طالب ولكل إنسان أن يعلم هذه الأشياء حتى يقدر على النطق بالعربية بما هو ضروري. والسلام عليكم.